ایک واقعہ تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہماری للدیت تھی، لال عارفہ تھی، انہوں نے شاہ ہمدان کو دیکھ کر تنور میں چھلانگ ماری، اور دوسری یہ جو خانقاہ معلیٰ میں جوگی ہوا کرتا تھا، سادھو ہوا کرتا تھا، تو دوران مناظرہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا، اور جو ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے جو نالین مبارک جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ سر آپ نے کہا کہ شاہ ہمدان ہمہ جہت شخصیت تھے، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھی، جس میں آپ نے خاص زور دیا کہ سماجی رہنما بن کر بھی ابھرے شاہ ہمدان، دینی رہنما کے ساتھ ساتھ سماجی رہنما۔ مگر ملٹی ڈائمینشنل کی جب ہم بات کرتے ہیں تب صرف سماجی رہنما ہی نہیں، دینی رہنما ہی نہیں، بلکہ سیاسی رہنمائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور باقی شعبہ زندگی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہمہ جہت شخصیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی۔ مثلا یہ جو یہاں پر وہار تھے، یہاں پر بدھ وہار ہوا کرتے تھے، تو یہاں پر اس وقت خانقاہ معلیٰ ہے، وہاں پر ایک بدھ وہار تھا، اور ہماری تحقیق کے مطابق انہوں نے اس کو باقاعدہ خریدا، صفحہ کے طور پر انہیں نماز کے لیے اس کو خریدا۔ شاہ ہمدان بحیثیت صوفی، چونکہ بحیثیت سماجی رہنما بھی وہ اس پر بھی بات ہوئی، بحیثیت صوفی شاہ ہمدان نے جس تصوف کی اشاعت کی، ترویج کی، کیونکہ صوفی بھی تھے، شاہ ہمدان کے تصوف میں اور آج موجودہ جو تصوف ہے، کیا آج کل جو عام زیادہ تر جو ہے علمی حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہے، جو اصل تصوف تھا شاہ ہمدان کا اور آج کا تصوف، آپ کیا آپس میں ڈفرینس پاتے ہیں؟ یہ ان تعلیمات کو زندہ کرنے کا وہ اولیاء کرام کی تعلیمات، اور جو انہوں نے قرآن حدیث کی تشریحات کی ہے اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم کام ہے ہمارا، اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف وہ دھیان دیں۔ اللہ کے سامنے ہم سب مسئول ہیں، بے شک۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کل ہر آدمی سے کل سوال پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ ٹی وی کے اور ایک شمارے میں آپ سب دیکھنے والوں کو خیر مقدم۔ آج ہم اپنے محسن کشمیر حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس پروگرام میں یاد کر رہے ہیں، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے وادی کشمیر کے معروف سکالر پروفیسر ڈاکٹر حمید نسیم رفیع آبادی اس موضوع پر ہمارے ساتھ آج بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی اور آتے ہیں، گفتگو کی اور آتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ کے سامنے محترم ڈاکٹر حمید نسیم رفیع آبادی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت سے نوازا۔ اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے حضرت مختصر اگر آپ کا تعارف ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک طالب علم ہوں، برابر کشمیر یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، سینٹرل یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی اسلامک یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فار اسپریچول اسٹڈیز کا ڈائریکٹر رہا ہوں، اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ساتھ شروع سے ہی وابستگی رہی ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو ہمارا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے نام سے وابستہ ہے کشمیر یونیورسٹی میں، تو اس کا بھی میں ڈائریکٹر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ میں نے اس موضوع پہ 5-10 کتابیں لکھی ہیں، کشمیر میں اسلام، اور خاص طور سے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ، شیخ العالم رحمۃ اللہ، اور اس طرح سے ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام جو کشمیر میں تشریف لائے، ان کی زندگیوں پر، ان کے کارناموں پر اور ان کی تصانیف پر میں نے کام کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں باقاعدہ کافی دنیا کے بہت سارے ممالک کا میں نے سفر کیا ہے، ایران گیا ہوں، سعودی عربیہ گیا ہوں 2 بار، اس کے علاوہ ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، نیپال اور مالدیز، اور بہت ساری کنٹریز کا سفر کیا ہے۔ جی سر۔ ہمارا اہم چیز یہ کہ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہوں، کبھی طلباء سے سیکھتا ہوں، کبھی اساتذہ سے سیکھتا ہوں۔ جی سر، ماشاء اللہ۔ ابھی جو آپ پریزنٹلی آپ کہاں کس شعبے میں حضرت؟ ابھی میں کچھ ہی دن پہلے وابستہ تھا اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ، وہاں پر انٹرنیشنل سینٹر فار اسپریچول اسٹڈیز، اور اس وقت میں نیک جو ہے نیشنل اسیسمنٹ ایکریڈیٹیشن کونسل آف انڈیا جو ہے، وہ جو
بہت بڑا ادارہ ہے UGC کا، تو اس کا ایک ممبر ہوں میں، باقاعدہ جاتا ہوں میں یونیورسٹیز کا ایکریڈیٹیشن کرنے کے لیے، تو بھی کئی جگہ میں گیا تھا، تو یہ اس وقت کام. اس کے علاوہ میں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹ اسٹڈی نیو دلی کے ساتھ وابستہ ہوں، وہاں ایک فورم فار انٹیلیجنس انڈرسٹینڈنگ کا میں کنوینر ہوں. اور اسی طرح سے بہت سارے یونیورسٹیز کے ساتھ میں ایز اے وزٹنگ پروفیسر کام کرتا ہوں، اور باقی فری لانسر بھی ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لیکچر دیتا رہتا ہوں. تو یہ مطلب میں مصروفی کام ہوں. شکریہ حضرت. چونکہ آج 6 ذی الحج ہے، آج پوری وادی میں جو ہے سالانہ عرس کی تقریب منائی جا رہی ہے، اسی حوالے سے ہم آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور شاہ ہمدان کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئیں گی. ابتدا ہم کریں گے حضرت شاہ ہمدان کا بنیادی تعارف، وہ آپ سے جاننا چاہیں گے. جہاں تک حضرت شاہ ہمدان امیر صلی ہمدانی کا تعلق ہے، وہ ہمدان سے تعلق رکھتے ہیں جو ایران کا ایک شہر تھا، اور رجب المجرم رجب 714 بمطابق کے 1314 عیسوی وہ پیدائش ہوئی. اور آپ کی والدہ جو ہے حضرت فاطمہ تھی رحمۃ اللہ علیہا، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا شہاب الدین. اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 16 واسطوں سے وہ حضرت حسن کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، سلسلہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ حضرت علی تک پہنچتا ہے ان کا سلسلہ. یعنی ایک لحاظ سے وہ اولیاد نبی میں سے ہیں، یعنی اہل بیت میں سے ہیں، اور یعنی سید ہے وہ نسبی اور حزبی. تو یہ بہت اہم ان کا ایک تعارف ہے. اور انہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں حفظ کلام اللہ کیا، ابھی نوجوانی تھے اور بچے ہی تھے تو انہوں نے حفظ کلام اللہ کیا. اور سب سے پہلے ان کی تعلیم جو ہے سید علاء الدین سمنانی صاحب کے پاس انہیں حاصل کی، اور وہاں سے انہوں نے فقہ، حدیث، قرآن اور بنیادی اسلامی علوم کا علم حاصل کیا. اور اس کے علاوہ پھر ان کے پہلے مرشد جو تھے ابو البرکات تقی الدین صاحب، اور بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو شرف الدین مزدقانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں چلے گئے، اور 21 سال تک دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا ہے. کہتے ہیں ربع مسکون جو ہے، یعنی جو بھی دنیا میں اس وقت آبادیاں تھی ان کا انہوں نے 3 بار سفر کیا ہے، اور اسی سفر کے سلسلے میں کشمیر بھی 3 بار تشریف لائے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ہی بار آئے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق، جس میں ہمارے پروفیسر محمد فاروق بخاری صاحب میرے استاد محترم مرحوم، اور اسی طرح سے پروفیسر شمس الدین احمد صاحب، اور باقی بہت اسکالر ایران کے بھی ہے، یہاں کے بھی ہے، اور میری تحقیق کے مطابق بھی وہ کشمیر 3 بار تشریف لائے ہیں. اور پھر ان کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار جب وہ تشریف لائے اس زمانے میں شہاب الدین دورہ تھا، اور وہ حکمران تھے یہاں کے. یہ 774 بمطابق 1372 میں یہاں پہلے بار تشریف لائے تھے 700 سادات کے ساتھ. وہ سادات ہی نہیں تھے، وہ کاریگر بھی تھے، وہ بہت سارے صنعت کار بھی تھے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، آفرید مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل پذیر. یعنی اس ایک شخصیت نے کشمیر کو چھوٹا موٹا ایران بنا دیا، اور نئے نئے تعمیر کے نمونے لائے، یہاں صنعت و حرفت کے نمونے لائے. خطہ را دریا شاہ دریا آستی داد علم و صنعت و تہذیب و دی. وہ جو دریا کے کنارے پہ آباد بادشاہ تھے، یعنی دلوں کے بادشاہ، روحوں کے بادشاہ، انہوں نے اس کشمیر کو صنعت بھی دیا، تعلیم بھی دی، تہذیب بھی دی، اور سب کچھ دیا. تو یعنی اتنا زیادہ ان کا کشمیر کے لیے کنٹریبیوشن رہا ہے. اور جب پہلی بار تشریف یہاں لائے تو روایات کے مطابق یہاں 4 مہینے رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے حج کے لیے تشریف لے گئے 771 میں، اور دوبارہ جو ہے تشریف لائے سلطان قطب الدین کے زمانے میں. اور اس بار جو ہے تقریباً 2.5 سال یہاں کشمیر میں مقیم رہے. اور پھر اچھا خاصا یہاں پر کشمیر کے کونے کونے میں اپنے جو ان کے ساتھ وہ 700 سادہ تشریف لائے تھے ان کو بٹھایا، ان کو متمکن کیا، کیونکہ ایک یہ تبلیغی دورہ تھا، ایک مشن تھا ان کا. میں بہت اس پہ غور کر رہا تھا، اور میں ایران بھی گیا ہوں اس سلسلے میں، اور بہت سارے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے. جیسے مشنری لوگ کام کرتے، ان کا ایک مشن ہوتا ہے زندگی کا، تو ایسے ہی شاہ ہمدان مطلب اسی مشن کے ایک حصہ تھے، دین کا مشن، دعوت کا مشن، تبلیغ اسلام کا مشن تھا. اور وہ باقاعدہ ایک منظم انداز سے انہیں وہ کام کیا، ایک ایک جگہ پر لوگوں کو انہوں نے بٹھایا، اور ان کو ذمہ رکھا یہ کام کہ دین کی خدمت بھی کرنا، اور لوگوں کو تہذیب اور ہنر اور صنعت اور کاریگری سکھانا، تاکہ ان کا دین اور دنیا آباد ہو جائے. کیونکہ انہوں نے ذخیرۃ الملوک میں بہت زور دیا اس بات پہ کہ آدمی کو اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے.
سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی کما کے حاصل کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ رزق حلال پر نے اتنا زور دیا ہے کیونکہ صوفیہ کرام کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے رزق حلال اور صدق مقام. حلال رزق کھانا اور مطلب بالکل صحیح بات بولنا، سچ بولنا، یہ دو بڑے یہ جو ہے مقاصد رہے ان کے، اور اس پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ نے. اور اسی لیے انہوں نے یہاں پر بھی وہ مختلف علوم و فنون اور صنعتیں جو ہے رائج بھی کرائی، اور دن کو وہ جو ہے لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے سے اور یہ مختلف صنعت اور حرفت کا علوم ان کے جو کاریگر ان کے ساتھ تھے، جو رفقا کرام ساتھ تھے، سکھاتے تھے، اور راتوں کو عبادت اور اوراد فتح اور سب قسم کی عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے. تو یہ ایک خاص ان کا رہا ہے، اور بہت سا تعارف اور اس کے علاوہ بھی اس کے بعد تیسری بار بھی تشریف لائے، اور 775 میں تو تشریف لائے، اور پھر ترکستان چلے گئے تھے. اور جب یہاں تیسری بار آئے 1377 میں، تو پھر مکہ تھوڑی یہاں رہنا چاہتے تھے بہت دیر تک، لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے، ناسازی طبیعت کی وجہ سے ان کو نکلنا پڑا. پھر مقام قنار کے پاس تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد ان کا انتقال پرملال ہو گیا. یہ 1384 میں ہوا، یہ 6 ذی الحجہ تھا جیسے آپ نے فرمایا، اور اس وقت ان کی عمر شریف جو ہے 72 سال. تو یہ ان کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کو کیا ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں. تاریخ کے حوالے سے حضرت یہ بات بھی آتی ہے جب شاہ ہمدان کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کشمیر میں کچھ علاقوں کو خریدا ہے، اس کی کیا مطلب؟ ہاں، یہ بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی. مثلا یہ جو یہاں پر وہار تھے، یہاں پر بدھ وہار ہوا کرتے تھے، تو یہاں پر اس وقت خانقاہ معلیٰ ہے، وہاں پر ایک بدھ وہار تھا، اور ہماری تحقیق کے مطابق انہوں نے اس کو باقاعدہ خریدا، صفحہ کے طور پر انہیں نماز کے لیے اس کو خریدا. اور ایسے ہی ان کے بیٹے نے جو ہے ملخا اور باقی مقامات کو جو ہے خرید لیا، تاکہ مسلمانوں کے لیے عیدگاہ بھی خریدا، اور ملخا بھی عیدگاہ کو مسلمانوں کے لیے عیدگاہ کے طور پر خریدا، اور پھر قبرستان کے طور پر ملخا کو خریدا اور ان کو خرید کے دے دیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے اعلیٰ خاندان کے فرد تھے، اور ان کا خاندان جو ہے بادشاہوں کے ساتھ وابستہ رہا، سلطانی کے ساتھ وابستہ رہا، کوئی معمولی نہیں تھے وہ، اس لیے ان کے پاس پیسہ بھی تھے، اور وہ خدمت خلق پر یقین رکھتے تھے. سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا. تو انہوں نے کشمیریوں پر احسان کیا، نہ صرف دین کو لا کے بلکہ صنعت و حرفت، اور اس کے علاوہ انہوں نے علاقے خرید کے دے دیے ان کو، تاکہ عیدگاہ کے طور پر استعمال کرے اور قبرستان کے طور پر استعمال کرے، اور نماز کے لیے جو ہے صفا کا وہ مقام انہوں نے جو بدھ وہار تھا وہاں اس کو خرید لیا اور وہ وقف کر لیا عبادت کے لیے مسلمان. سر، آپ نے کہا کہ شاہ ہمدان ہمہ جہت شخصیت تھے، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھی، اس میں آپ نے خاص زور دیا کہ سماجی رہنما بن کر بھی ابھرے شاہ ہمدان، دینی رہنما کے ساتھ ساتھ سماجی رہنما. مگر ملٹی ڈائمینشنل کی جب ہم بات کرتے ہیں تب صرف سماجی رہنما ہی نہیں، دینی رہنما ہی نہیں، بلکہ سیاسی رہنمائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور باقی شعبہ زندگی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہمہ جہت شخصیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یعنی آپ دیکھیں صبح سے شام تک انسان کے زندگی کے ساتھ جو بھی مراحل آتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، اپنی عیال کا خیال رکھنا، اپنی عائلی زندگی کو گزارنا، اسی طرح سے ملازمت کرنا ہو، چاہے استاد بننا ہو، چاہے شاگرد بننا ہو، چاہے حکمران بننا ہو، چاہے سماجی کارکن بننا ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا کام کرنا ہو، اس کے لیے اسلام ہدایات ہے. چونکہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ ایک نمونہ تھے اسی تعلیم کے، اور خاندان نبوت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اس زمانے میں اسلام کی تہذیب اور اسلام کا تمدن جو ہے پوری دنیا میں جو ہے بہت ہی فروغ پا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے اس تہذیب کے نمائندے کے طور پر انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بات کی ہے. ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی کشمیر یونیورسٹی میں 2012 میں، اس میں ہم نے تاجکستان سے، ایران سے، جرمنی سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے علماء کو بلایا تھا، اسکالرس کو بلایا تھا. تو پھر وہ سب لوگ یہ بات بتا رہے تھے کہ کتنے اثرات شاہ ہمدان صاحب نے ان کے ممالک میں ڈالے، مثلا تاجکستان میں کتنے ڈالے، ایران میں تو ہیں ہی بہرحال، اور پھر سری لنکا تک وہ گئے ہیں، سران دیو جس کو کہتے ہیں، وہاں بھی گئے تھے، اور باقی جگہوں پر بھی گئے، جیسے ربوع مسکون کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کا نظریہ جو ہے ایک ہمہ جہتی نظریہ تھا. وہ بحثیت کل
جو ہے اسلام کو دیکھتے تھے اور ہر معاملے میں وہ اسلام کی رہنمائی سے استفادہ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اسے فیضیاب کرتے تھے. آپ دیکھیے کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے آپ، عبادت میں بھی سب سے آگے. راتوں کو تہجد و شب گزاری اس میں کوئی تو بہت کمی ہوتی نہیں تھی کبھی. جی سر. اس کے بعد دن کو لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ان کو دنیائی دینی معاملات میں رہنمائی کرنا. پھر بادشاہوں کو نصیحت کرنا. نصیحت الملوک کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، جو غزالی کی لکھی تھی، اور اسی کی طرز پر انہوں نے کتاب لکھی ہے ذکرۃ الملوک کے نام سے. اور پھر بادشاہوں کو خطوط لکھنا اور بادشاہوں کی تربیت کرنا، حکمرانوں کی تربیت کرنا، نوابوں کی تربیت کرنا، عمرا کی تربیت کرنا. تو یہ ان کا ایک مستقل سلسلہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر اپنے مریدین جو ان کے ساتھ طالب علم تھے، ان کے ساتھ شاگرد تھے، ان کے جو ہے مرید تھے اور جو ان کے ساتھی تھے، ان کی تربیت کرنا اور ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا. تو یہ بھی کرتے رہے. اور اس کے علاوہ پھر عائلی زندگی کو گزارنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر کو سنبھالنا اور گھر کے کام کرنا، اور پھر اپنے بیٹے کی تربیت کرنا حضرت میر محمد حمدانی جو 18 سال یہاں رہے کشمیر میں. اور پھر ان کے ساتھ 300 لوگ یہاں آئے اور انہوں نے کتنا زیادہ بدل دیا، پورا نقشہ بدل دیا. شاہ یہ جو پھر مطلب آپ جانتے ہیں کتنا زبردست ان کا کارنامہ رہا ہے سلطان سکندر کے زمانے میں. اور پھر اس کا سلسلہ چلتا رہا. تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو بالکل ایک نمونہ تھی. جیسے حدیث میں قرآن میں آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اسوۃ الحسنہ، کہ تمہاری زندگیوں کے لیے نبی کریم کی زندگی میں ایک اسوہ ہے. اسوہ جو ہے ہر معاملے میں ہوتا ہے، وہ ایک خاص معاملے میں نہیں ہوتا ہے. صرف مسجد تک محدود تھے، خانقاہ تک نہیں، بلکہ خانقاہ بھی کیا تھی، وہ تعلیم گاہ تھی. خانقاہ، خواندگاہ، یعنی جہاں پر لوگ، اور وہ یونیورسٹی تھی، 1500 لوگ وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. اور وہ کمرے کیا تھے، وہ ریسرچ سینٹرز تھے. میں وہاں گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے اور میں اس پہ تحقیق کی. اس زمانے کے ادارے تھے وہ. اور وہاں پر ایک ہی قسم کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، منطق پڑھائی جاتی تھی، لاجک، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، میٹا فزکس پڑھائی جاتی تھی، طبیعت اور تمام قسم کی جو علوم دنیا میں ہیں وہ سب پڑھائے جاتے تھے، ریاضی وغیرہ. اس کے علاوہ لیکن دین کے علوم پر زیادہ زور تھا. ظاہر سی بات ہوتا ہے کیونکہ اسلام نے دین کے ذریعے سے ہی دنیا کو اپنانے کی ہدایت کی ہے. دین کی روشنی میں دنیا کو ہمیں چلانا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کے تمام کام کرنے، لیکن اسلام کی روشنی میں، تاکہ کیونکہ دنیا ہمارے لیے مزرع الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. اسی کھیتی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے تاکہ آخرت ہماری اچھی بن جائے. لیکن میدان تو دنیا ہی، اس لیے میدانی کارزار جو دنیا کا ہے اس میں اتر کے دکھانا عملی طور پہ. تو یہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ نے ایک ایک قدم پہ دکھایا. اور میں نے کافی مضامین لکھے ہیں کہ دا رول آف سید علی حمدانی ان دا ایڈوانسمنٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس ان کشمیر. اب دیکھیے کیسے کیسے جگہوں پر مثلا کانی ہاما، وہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جو کانی شال بناتے تھے. بالکل. اچھا یہ دیکھیے آپ، یہ جو مشعلی محلہ، وہاں پر مشعل بنانے والوں کو رکھا. نال بند پورا، اچھا خرسہ کیسے بنایا جائے. اور ایسے نام بھی میں نے گنائے، 50-60 نام میں نے گنائے جن صنعتوں کو انہیں فروغ دیا اپنے رفقا کے ذریعے سے. اتنے مصروف رہتے تھے وہ. پھر انہیں صنعتوں پر جو ہے علاقوں کے نام پڑ گئے. اور پھر یہاں پر اور پھر زبان کو بدل دیا انہوں نے کہ یہاں پر جو ہے نستعلیق اور باقی جو مختلف خط ہوتے ہیں لکھنے کے، اس میں تبدیلی آ گئی. زبان و ادب میں فرق پڑ گیا، ایک تبدیلی آ گئی. اور پھر انہوں نے سنبھالا اپنے بیٹے کے ذریعے سے شیخ العالم رحمۃ اللہ کو. انہوں نے ان کو خط ارشاد دے دیا، ان کو ہدایت کی تھی آپ جاؤ وہاں رہنمائی کرنا ان لوگوں کی. اور پھر جو تشریف لائے میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ، انہوں نے جو ہے پھر شیخ العالم کی تربیت کی اور ان کو بیعت کروائی اپنے ہاتھ پہ. اور اس طرح سے پھر ایک وہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کی وجہ سے کایا پلٹ گئی کشمیر کی ہمیشہ کے لیے. آفریدہ مرد ایرانی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک شخص نے کشمیر کو بدل کے رکھ دیا، ایرانی صغیر بنا دیا. اور رش کرنے لگے لوگ کشمیر پہ. یہ صرف سید حمدانی کی وجہ سے. بعض لوگ بلڈ کرتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن، اور اس پہ ہم نے کافی کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن ان کے بغیر تو ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ. اور اس کے بارے میں جو بڑی اچھی بات ہے، یعنی آپ بانی مسلمانی میر سید علی حمدانی، یعنی وہ بانی اسلام تھے کشمیر میں. یعنی ان کے رول کو بعض لوگ بلٹل کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ان کا تو وہ تو آئے تھے، ایک بار آئے تھے تھوڑی دنوں کے لیے. میں نے کہتا بھائی اتنے دنوں میں تو ڈیرا ڈھونڈنے میں لگتا ہے انسان. ایک بار آئے تھے، میں نے کہا اس زمانے میں تو زیادہ مشکل تھا. اگر وہ صرف ایک بار ہوئے ہوتے تو اتنا اثر تھوڑی ہوتا ہے. کشمیر کے چپے چپے پہ ان کے اثرات ہیں. چونکہ جب یہاں سیلاب آیا کشمیر میں تو میں چونکہ یہاں پر بہت زیادہ سیلاب تھا ہمارے علاقے میں، یہاں زیادہ لجن میں زیادہ ہی سیلاب آیا تھا.
تو میں اس وقت بارہمولہ گیا تھا. میں بارہمولہ کا ہوں، اصل میں رفیع آباد کا. تو اس زمانے میں مجھے موقع ملا ان مختلف مقامات پہ جانے کا سیلاب کے زمانے میں. تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایسی جگہوں پر بھی ان کے رفقا دفن ہیں جہاں بستی اب بھی نہیں، آج کل بھی وہاں بستی نہیں ہے. ایسی جگہوں پر بھی وہ گئے. اتنا اہتمام تھا، ایک مشن جیسا تھا کہ کونے کونے میں ان نے اپنے لوگوں کو پھیلا دیا. باقاعدہ ایک منظم ایک نظم تھا ان کا. تو وہ ایک مشن لے کے آئے تھے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ارے صاحب وہ تو اس لیے آ گئے کیونکہ تیمور نے ان کو مجبور کر دیا آنے کے لیے. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. تیمور جو ہے ہم لوگوں کی تحقیق کے مطابق، اس میں فاروق بخاری اور باقی لوگ بھی ہیں، تیمور جو ہے بہت ادب کرتا تھا سادات کا. ان کی وجہ سے نہیں آئے وہ یہاں. کوئی کہتے وہ تو آئے تھے پناہ لینے کے لیے آئے تھے، پناہ گزین آئے تھے، اس لیے وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کی تو ایسے پھر بعد میں لوگوں نے کی. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر آپ بذات خود اوراج فتح پڑھیں گے، ان کی کتابیں آپ پڑھیے، ذخیرۃ الملوک، باقی کتابیں پڑھیے. تو میں نے تو 50 سے زیادہ رسائل کے بارے میں تحقیق کیے. اور جب میں کشمیر یونیورسٹی میں جو ڈائریکٹر تھا شاہ ہمدان یونیورسٹی اسلامی اسٹڈیز کا، میں نے 40 کے قریب ان کے رسائل کو حاصل کیا تھا. اور باقاعدہ ان کی میں نے مطلب جو ہے ان کو حاصل کرنے کے بعد لائبریری میں رکھوایا جلد بندی کرنے کے بعد. اور وہ ابھی مخطوط کی صورت میں ہے، ابھی چھپے نہیں، ترجمہ نہیں ہوا. کچھ چیزوں کا میں نے ترجمہ کروایا ہے، اس میں خاص طور سے صالح خواتین کا میں نے خود بھی خلاصہ لکھا ہے. اور اس بھی مجھے بڑی خواہش تھی جب میں اسلامی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھا کہ ان کی تمام کتابوں کا میں انگریزی اور اردو میں اور کشمیری میں ترجمہ کراؤں. لیکن بدقسمتی سے میں وہاں 1 ہی سال رہا اور میں نے باقاعدہ دیا تھا یونیورسٹی والوں کو وہ پروگرام. اور میں چاہ رہا تھا ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے. حساب سے کام تو وہی یہاں میں، لیکن میں نے کشمیر یونیورسٹی میں وہ رسائل منگائے تھے اور وہ موجود ہے وہاں پر. اتنے سارے رسائل لکھے تو ایسے تھوڑے ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے پناہ گزین بن کے آئے تھے. ان کی زندگی کا ایک مقصد کا ان کی کتابوں سے وہ ظاہر ہوتا ہے. صالح خواتین کو پڑھیے کس طرح سے سمجھاتے ہیں وہ کہ شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور پھر یہاں جب تبلیغ کرنے آئے تو بادشاہوں کو کیوں لکھتے، خطوط کیوں لکھتے اگر وہ پناہ گزین کی صورت میں آئے ہوتے یہاں؟ پھر تو پناہ ڈھونڈنے کے لیے بات کرتے، وہ تو اسلام کی بات کریں ان کے ساتھ. تو یہ ذرا کچھ لوگ اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کے رول کو بلٹل کیا جائے. اور اس کے پیچھے بڑے سیاسی مقاصد لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ مطلب یہاں پر اسلام ایسے ہی آیا ہے، کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایسے ہو گیا ہے تھوڑا سا، لوگ ایسے ہی کرامات کی وجہ سے مسلمان بن گئے. نہیں، باقاعدہ تعلیمات کو دیکھنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان کی اسلام کے دائرے میں سوچ سمجھ کے آ گئے. پہلے بھی آئے تھے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے بلبل شاہ کے زمانے میں 10,000 کے قریب لوگ آئے تھے. اور حضرت شاہ ہمدان کے زمانے میں 36,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام کو باقاعدہ قبول کیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کتنے سارے بزرگان دین اولیاء کرام آئے اور اس کی وجہ سے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور کسی جبر کی بنیاد پہ نہیں، بالکل سوچ سمجھ کے اور بالکل اپنی دل کی رضامندی سے. کیونکہ یہ بزرگان دین کوئی تلوار لے کے نہیں آئے، یہ دین لے کے آئے تھے، اخلاق لے کے آئے تھے، ادب لے کے آئے تھے، سنت اور حرفت لے کے آئے تھے. اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں. اور میں اکثر کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ اس طرح سے اسلام یہاں آیا ہے. یہ بالکل ایک پرامن انقلاب تھا، پرامن. اور انہوں نے لوگوں کو اپنے اخلاق اور کردار، عمل اور اخلاقیات اور روحانیت سے متاثر کیا. بے شک. جی حضرت باقی سوالات پوچھنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور سیاسی نظریے کے حوالے سے، چونکہ ذخیرۃ الملوک، آپ کو کیا لگتا ہے جو اس وقت جو ورلڈ پالیٹکس ہے، سیکولرزم پر زیادہ زور ہے، کیا شاہ ہمدان کا جو سیاسی نظریہ تھا، کیا آپ کی تحقیق کے مطابق کیا وہ سیکولرزم کے حامی تھے یا مخالف؟ دیکھیے اصل میں سیکولرزم موجودہ نظریہ ہے. یہ اصل میں ویسٹ میں جب چرچ کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہو گیا تو پھر وہاں پر ٹرمپ آف ریزن اور فیتھ، سیکولرزم کا مطلب وہی ہوتا ہے، یعنی عقیدے پہ عقل کی فتح. یعنی عقیدہ کو پیچھے چھوڑو، عقل کو آگے لاؤ، اور عقل جس کو صحیح کہے گا وہ صحیح ہے، جس کو غلط کہے وہ غلط. تو یہ مغرب کی ایک پرابلم تھی، کیونکہ میں طالب علم ہوں فلسفے کا بھی، ویسٹرن فلاسفی کا بھی، کمپریٹو ریلیجن کا بھی مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے. اور میں نے پڑھا ہے بھی، JNU سے بھی میں نے PhD کیا ہے، کرتا تھا میں وہاں. تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ سیکولرزم جو نیا نظریہ ہے، اس زمانے میں نہیں تھا ایسا. اور لیکن اگر ایک لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ شاہ ہمدان صاحب کی تعلیمات جو ہے وہ کسی طبقے یا کسی قوم کے خلاف نہیں ہے. وہ مسلمان حکمران جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کی سوسائٹی ہو اور وہاں پر ان کے پاس اقتدار ہو، سب کچھ ہو، تو وہاں وہ بادشاہ کیسے حکومت کرے یا حکمران کیسے حکومت کرے. تو اس میں عدل و انصاف کی باتیں ہیں، اس میں رعایا کا خیال ہے، اس میں غریبوں، مفلوق الحال اور یتیموں کا خیال ہے. تو ایک لحاظ سے ایک فلاحی ریاست کا جو تصور ہوتا ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں، وہ تصور نے دیا اس میں.
تو اس لیے اس کو ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور وہاں پر خدا نخواستہ غیر مسلموں کے حقوق کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. ان کی حیثیت ذمیوں کی ہے، پروٹیکٹڈ کمیونٹیز، بے شک. یعنی ان کو بھی اپنے حقوق دیے جائیں گے، اور ان کو بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد رکھا جائے گا تاکہ ان پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے. اسی طرح سے جو مسلمان رعایا ہیں ان کے اوپر بہرحال چونکہ اسلام کے حدود عائد ہوتے ہیں تو ان کو اس پہ چلنا ہوگا. اس طرح سے جو انہوں نے باقاعدہ اپنی ذکر الملوک میں تمام تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا، اور اس وقت اس کے نسخے جو ہیں دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں اس وقت، اور اس میں میرے بڑے ہی دوست بھی ہیں اور ہمارے استاد بھی رہے ہیں پروفیسر عزیز الدین صاحب، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور میری کتاب میں بھی آپ کو ملے گا اس پہ تفصیل کے ساتھ ملے گا آپ کو کہ یعنی ان کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ بہت ہی عظیم نظریات ہیں، اور آج کے زمانے کے جو حکمران ہیں اگر وہ ان نظریات پہ عمل کرے تو دنیا عدل و انصاف کا نمونہ بن جائے گا. تو اس لیے اس میں خدا خواستہ کسی ایک قوم کے بارے میں کوئی مخالفت نہیں کی گئی ہے، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو عدل و انصاف کا نظام فراہم کرنے کی وکالت کی گئی ہے، اور تمام تفصیلات بیان کی گئی کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، رعایا کو کیسا ہونا چاہیے، حقوق کیا ہے، ذمیوں کے حقوق کیا ہے، رعایا کے حقوق کیا ہے، بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے، اور پھر بادشاہ کو دینی معاملات میں کس طرح سے ایک جو ہے رہنمائی کا رول ادا کرنا چاہیے. ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. لیکن اگر آپ ذکر الملوک کو دیکھیں گے، پہلے وہاں عبادات کا ذکر ہے، وہاں پر کلمہ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اخلاق کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر بادشاہوں کو کیسا کرنا چاہیے، کیا کیا اصول، کیا کیا ضوابط ہونے چاہیے. ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور وہ کتاب بالکل امام غزالی کی نصیحت الملوک کے طرز پر لکھی گئی، اور بہت زیادہ متاثر تھے ان سے جو شاہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ. چونکہ میں نے امام غزالی پہ کام کیا، میرا PhD امام غزالی پر ہی ہے، اور میں آرام سے دیکھ سکتا ہوں مماثلت کہاں پر ہیں. اور چونکہ میں نے لکھا بھی ہے کہ جو غزالی اور سید علی حمدانی جو توحید کے بارے میں نظریات بہت زیادہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور ذکر الملوک میں جو مضامین ہیں وہ بہت حد تک آپ کو ملیں گے نصرت الملوک میں، اور وہ بھی ان نے بادشاہوں کو نصرت کے طور پر امام غزالی نے لکھی تھے خطوط. اسی طرز پہ جو ہے سید علی حمدانی رحمۃ اللہ نے ذکر الملوک میں بھی نصیحتیں کی ہیں، لیکن خطوط بھی الگ سے لکھے ہیں. ایک تو ذکر الملوک میں ہے ہی سیاست کے تعلیمات، سیاسی تعلیمات، اور اس کے علاوہ خطوط میں بھی سیاسی تعلیمات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کیسے عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہاں رعایا کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا. مزید سر آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ وقت مختصر ہے، تاریخی اعتبار سے لوگوں میں کچھ شاہ ہمدان کے بارے میں کچھ واقعات جو ہے عام ہے. میں 2 واقعات کی نشاندہی کروں گا. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تاریخی حیثیت ان واقعات کی کیا ہے. ایک واقعہ تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو ہماری للدیت تھی، لال عارفہ تھی، انہوں نے شاہ ہمدان کو دیکھ کر تنور میں چھلانگ ماری. اور دوسری یہ جو خانقاہ معلیٰ میں جوگی ہوا کرتا تھا، سادھو ہوا کرتا تھا، تو دوران مناظرہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا، اور جو ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے جو نالین مبارک جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے کرامات سے نوازا ہوتا ہے. کرامت ہے، ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح، لیکن چونکہ جب تک ہمارے پاس کوئی تاریخی لحاظ سے کوئی ثبوت نہ ہو تو ہم ان کو ایسے ہی پیش کرتے تاکہ ایک ان کی عظمت ظاہر ہو جائے. لیکن ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ایسی چیزیں ہو بھی جاتی ہے کبھی کبھی. ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو جو ہے ایسی کرامات سے نوازا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں الاسلام یعلو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، اور اس کو کوئی جو ہے غالب نہیں کر سکتا ہے، مغلوب نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزیں بھی دیتا ہے جو ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی شبدہ بازی ہوتی ہے، تو اس کا جواب بھی کرامات سے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا رہا، وہ کہتے ہیں وہ آسمان وہ چڑھتا تھا، وہ کوئی مومساد یا کوئی چڑھتا تھا، تو پھر انہوں نے اپنے سے کہا، اپنی چپل سے کہا جاؤ، تو اس نے اس کو مار مار کے نیچے لایا. بہرحال یہ ایک اس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا آرگومنٹ اتنا مضبوط تھا، اور ان کی دلائل اتنے مضبوط تھے، اور ان کے روحانی اثر اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ ان کے سامنے باقی لوگ لاجواب ہو گئے. اور ایسی باتیں جو ہے شیخ العالم کے بارے میں بھی کہی گئی ہے، باقی بزرگان دین کے بارے میں کہی گئی، تو یا ایسے تنور کی بات بھی کہی ہے لوگوں نے. اس سے بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اصل میں کہ یعنی اتنا ادب اور ان کا احترام اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی ان کا نام سنتا تھا وہ متاثر ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غیر مسلم مسلمان ہو. اور تھے وہ ایسے روحانی شخصیت اور اتنی عظیم عجیب المرتبت شخصیت کہ ان کو دیکھ جیسے حدیث میں آیا نا، اذا رأوا ذکر اللہ،
جب ان کو دیکھتا ہے اللہ یاد آتا ہے، تو دور سے نظر آتا ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عظیم عظیم جو ہے بندے ہیں یہ، ان کو دیکھ کے ہی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے تقدیریں، وہ ہوتا تھا ایسا معاملہ. تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان واقعات کو ہم مطلب رد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو لیجنڈ کہتے ہیں، اور یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مطلب نان کنونشنل سورسز آف ہسٹری، اس کے ذریعے سے ہسٹری کو زندہ رکھا جاتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی بادشاہوں کی وجہ سے بہت ساری باتیں جو ہے لوگ ڈر کے بات نہیں کر پاتے، کھل کے بات نہیں کر پاتے، تو پھر ایسی واقعات کے ذریعے سے وہ اپنی ہسٹری کو زندہ رکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے سب کو متاثر کیا، یہاں تک کہ جو ان کے بظاہر جو ان کے مذہب میں نہیں تھے وہ بھی ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے اتنے متاثر ہو گئے کہ ایک جو بہت بڑی بزرگہ تھی یہاں کی کشمیر کی لیلی عارفہ، تو انہیں جب ان کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسے گھومتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اب تو ایک مرد آیا، ایک مومن میں نے دیکھا، باقی تو لوگ سب لوگ زندہ ہے ہی نہیں، انسان ہی نہیں ہے، یہ ایک میں نے انسان دیکھا، ایک بزرگ دیکھا. تو اس کو دیکھ کے ان کو حیا آیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے جانا چاہیے، اور وہ چھلانگ لگایا اسے تندور میں. تو یعنی اتنا ان کو لگا کہ یہ شخص جلال والا آدمی ہے، با جلال ہے، با جمال ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے روحانی. اس کو دیکھ کے اس نے محسوس کیا کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. نے کہا کہ بھائی یہ تو ولی ہے، یہ تو بڑا بزرگ ہے. وہ بھی خود بہت اچھی مطلب کافی پوچھی ہوئی عورت تھی، اور اس کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بھی بہت اسلام کو سمجھاتا ہے، باقی چیزوں کو سمجھاتا ہے. تو اس لیے وہ اس کو محسوس کرنے لگی کہ ہاں اس میں کوئی جلال ہے، جمال ہے، اس کو دیکھیں. لیکن بہرحال چونکہ ہمارے پاس ہسٹوریکلی ہم اس کو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ نان کنونشنل سورسز آف ہسٹری ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیت کتنی عظیم تھی جس کے بارے میں یہ لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں. لیکن جہاں تک بومساد کا ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو، دیٹ از پاسبل، سم ٹائمز اٹ ہیپنس، کیونکہ اللہ جو اپنے بندوں کو کبھی جو ہے مطلب وہ ان کو رسوا نہیں کرتا ہے، اور خاص طور سے جو اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، ان کی مدد وہ ضرور کرتا ہے، اور ایسے ذرا ایسے کرتا ہے کہ جن کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت تو ہر چیز پہ ہے نا، وہ کسی کے ذریعے سے ایسے چیزیں کروا سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی کرامات اولیاء کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے ہی معجزات کو کوئی انکار کرے وہ بھی غلط ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایسا معجزہ، اگر ان کے ساتھ کوئی معجزہ، تو ہم نہیں کہیں گے کرامات ہوئی ہو تو اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اس لیے لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت با اثر شخصیت تھے، باروب شخصیت تھے، اور ان کے اثر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، متاثر ہوئے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ اس طرح سے ایک ہمہ جہتی ایک شخصیت کا نام ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کشمیر کی کایا بدل دی. اور واقعی جو علامہ اقبال نے ان کو بہت زیادہ تعریف کی، سید السادات سالار عجم، تو یا سید السادات سالار عجم دست و معمار تقدیر امم، کھترا شاہ دریا آستین داد علم و تہذیب و سنت و دین. اس طرح سے آپ دیکھیں، آفریدہ مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل پذیر. تو یعنی اتنا زبردست علامہ اقبال جیسی شخصیت نے اتنا زیادہ تعارف کیا ہے، ایسا بہتر کوئی کر نہیں سکتا میرے سمجھ میں، نہیں کس نے آج تک کیا ایسا، اور واقعی ایسا بھی ہے. سید الصاحب وہ سالار تھے، سادات کے سالار تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان میں وحدت الوجود کے نظریے کو مطلب رائج کیا بقول خلیق احمد نظامی. انہوں نے یہ کہا سب سے پہلے انہوں نے اس کو لایا، اس فلسفے کو. حالانکہ ان کے جو ماموں جان تھے وہ وحدت الشہود کے قائل تھے. اب یہ چونکہ موضوع نہیں، اس وقت 2 کتابیں لکھی انہوں نے وحدت الوجود پہ، شرح بھی لکھی ہے، شرح لکھی نا فصول الحکم کی. یہاں وہ موضوع نہیں، ذرا سنجیدہ موضوع ہے، اس پہ ذرا کبھی اور بات کریں گے. تو چونکہ میرا اس سے بڑا دلچسپی ہے، مجھے وحدت الوجود، وحدت الشہود، تصوف کے تمام موضوعات سے مجھے دلچسپی، میں نے 30 سال تک پڑھا کشمیر یونیورسٹی میں. تو لیکن جو موضوع نہیں، لیکن مطلب یہ ان کا اعزاز ان کو یہ بنتا ہے کہ ان کو جاتا ہے ان کی حق میں کہ انہوں نے پہلی بار اتنے بڑے فلسفے کو کشمیر ہندوستان میں رائج کیا اور کشمیر میں رائج کیا. تو یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ان کا اس لحاظ سے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارنامے ان کی تفصیلات کے لیے تو گھنٹوں چاہیے. بالکل حضرت. پروگرام کا آخری سوال اور اہم سوال، جب تک ہم اس سوال کو آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک ہمارا پروگرام ادھورا ہی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے سے بھی ایک جامع پیغام اس حوالے سے آئے. شاہ ہمدان بحیثیت صوفی، چونکہ بحیثیت سماجی رہنما بھی وہ اس پر بھی بات ہوئی، بحیثیت صوفی شاہ ہمدان نے جس تصوف کی اشاعت کی، ترویج کی، کیونکہ صوفی بھی تھے،
شاہ ہمدان کے تصوف میں اور آج موجودہ جو تصوف ہے، کیا آج کل جو عام زیادہ تر جو ہے علمی حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہے، جو اصل تصوف تھا شاہ ہمدان کا اور آج کا تصوف، آپ کیا آپس میں ڈفرینس پاتے ہیں؟ اصل میں ایک صوفی کی بات میں دہراتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں تصوف تھا ایک حقیقت بے نام، اب ایک نام ہے بے حقیقت. اب ہر چیز کو لوگ تصوف کہتے ہیں. گانا بجاتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا یہ بھی صوفی ہے، کوئی لمبے بال رکھتا ہے یہ بھی صوفی، کوئی جو ہے 5-10 انگوٹھیاں پہنتا ہے وہ بھی صوفی، کوئی عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے، غزلیں سنتا ہے، شاعری سنتا ہے اور وہ سب کچھ بیٹھتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کو بھی لوگ تصوف کہتے ہیں. اصل میں اس طرح کا تصوف نہیں تھا ان کا. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کا تصوف احسان تھا، جو قرآن میں جس کا ذکر ہے حدیث میں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا جو حدیث جبریل ہے، انت عبداللہ کا ان کا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی ایسا اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہا، اگر نہیں دیکھ رہا تو سمجھو وہ تمہیں دیکھ رہا. یہ وہ صوفی تھے، یہ وہ محسن تھے جو عملی لوگ تھے اور جو خرافات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بالکل اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے تھے، اور کوئی توہمات نہیں، کوئی سپرسٹیشنز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں آج کل جو تصوف کے نام پہ لوگوں نے رائج کیا. آج تو تصوف کو لوگوں نے ذریعہ بنایا ہے کمائی کا. یہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، یہ لوگوں کو اپنے جیب سے دیتے تھے، ان کے لیے زمینیں خریدتے تھے، ان کے لیے عید کا خریدتے تھے، ان کے لیے قبرستان خریدتے تھے، ان کے لیے صفحہ خریدتے تھے. تو یہ تو خدمت کرتی. مجھے یاد آتا ہے اکثر جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے لوگوں نے کہا کہ آج کل دینی بندوں کی کمی ہو گئی، دینی بھائیوں کی کمی ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں، اگر ان لوگوں کی بات آپ کہہ رہے جو تمہاری خدمت کرے واقعی ان کی کمی ہوگی، لیکن اگر تم خدمت کرنا چاہتے میرے پاس ایسے بہت سارے دینی بھائی، ان کی خدمت کرو. اب جو لوگ اپنی خدمت کروانا چاہتے ہیں وہ صوفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں وہ صوفی ہوتے ہیں. تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کا تصوف وہ تھا جو اصل میں اسلام تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ کسی گفا میں بیٹھ کے آدمی، اس لیے تو وہ دنیا گھومے، وہ ایک جگہ تو ٹھہرے نہیں. 3 بار پوری دنیا کا سفر کیا، ربع مسکون کا سفر کیا، کشمیر 3 بار آئے، عالمی سفیر بن کر سفیر بن کے آئے، اور ایک لمحہ کے لیے کہیں نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے رات کو تو عبادت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ کہیں پر وہ مقیم ہو کے بیٹھ گئے جیسے آج کے لوگوں نے اس کو بنایا، کہیں پر بیٹھ کے کوئی کھڑکیاں لے کے بیٹھے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں. تو وہ عوام کی خدمت کرنے والے صوفی تھے، عوام کی رہنمائی کرنے والے صوفی تھے، اور عوام کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازنے والے صوفی تھے. اس لیے اس طرح کے صوفی تھے ہی نہیں جیسے آج کے صوفی ہوتے. تو اس تصوف کا کوئی تعلق ہی نہیں ان کے تصوف کے ساتھ. اس لیے اگر ہم اس تصوف پر عمل کرنا چاہیں گے تو ہمیں ان کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو لوگوں نے کاروبار بنایا ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس تصوف کے ساتھ جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ یہاں تشریف لے کے آئے تھے. اور اس زمانے میں ہر مسلمان جو تھا وہ روحانی تھا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں ویسٹ میں یہ کہتا ہوں، میں نے امریکہ میں یہ بات کہی کہ اگر آج کوئی مغربی تعلیم کے اثر میں رہ کے یا تہذیب کے اثر میں رہ کے عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایڈس کے ذریعے مرنا چاہیے، کیونکہ اس تہذیب کا انجام تو وہی ہے. لیکن ہماری تہذیب جو تھی مسلمانوں کی، اس میں جو بھی کوئی اس تہذیب کا حصہ بنتا تھا وہ صوفی اور محسن بننے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہاں اسپرچولیٹی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. یہاں پر آج کل مادیت پر آدمی کا تان ٹوٹتی ہے. اگر آج کی تعلیم یافتہ کوئی آدمی، تعلیم یافتہ آج کا آدمی کوئی ہو، وہ مٹیریلسٹ بنتا ہے. یہاں تک کہ اگر دین کا بھی کام کرتا ہے تو دنیا کے لیے کرتا ہے. لیکن اس زمانے کا آدمی کا دنیا کا کام بھی کرتا ہے، وہ دین کی طرف جاتا ہے. جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے لیے تعلیم حاصل کی تھی، وہ دین کے لیے ہو کے رہ گئی. تو سوال ہی نہیں تھا کہ اس زمانے کا کوئی مسلمان ہوتا اور وہ روحانی نہ ہو. اسی وجہ سے تو امام غزالی کو لے لیجیے آپ شیخ القادر جیلانی رحمۃ کو لے لیجیے آپ، چاہے ابن سیرین کو لے لیجیے آپ، چاہے ابن قیم کو لے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جن کو لوگ کہتے تصوف کے خلاف تھے، وہ بھی 200 رکعتیں پڑھتے تھے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، تہجد پڑھتے تھے. یعنی اس زمانے میں روحانیت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اسلام بیسیکلی روحانی ایک زندگی کا نظریہ ہے، یہ طریقہ ہے. اس لیے امام اقبال نے کہا کہ اسلام ہیز اے ڈیموکریٹک اسپرچول ڈیموکریسی، جمہوریت بھی روحانی ہے. تو باقی چیزیں تو ہے ہی، تو اس کے تو نمونے تھے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ. تو وہ تو روحانیت، لیکن وہ روحانیت دنیا کے لیے نہیں تھی، وہ آخرت کے لیے تھی. اور آج کی روحانیت دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. وہ دنیا بھی آخرت کے لیے تھی، اور آج کے آخرت کے کام بھی دنیا کے لیے کر رہے لوگ. کیونکہ بقول بدیع الزمان نورسی
آج کے زمانے میں اجتہاد کرنا مناسب کیوں نہیں؟ کیونکہ جو ہمارے مجتہدین تھے وہ آخرت کے کو مد نظر رکھتے اجتہاد کرتے تھے، اور آج کے لوگ جو ہے دنیا کو مد نظر رکھتے اجتہاد کرتے ہیں، اس لیے وہ روحانی چیز نہیں آتی اس میں. یہ بڑی بات لکھی ہے، حالانکہ میں اس پہ تفصیل سے کبھی بات کروں گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس لیے شاہ ہمدان کی روحانیت کا آج کی روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو تصوف کے نام پر لوگ بہت غلط کام کرتے ہیں اور اس طرح سے بدنام کرتے ہیں تصوف کو بھی اور ہمارے بزرگان دین کو بھی، اور جو انہیں تعلیمات دی تھی. اب دیکھیں اوراد فتح کی روشنی میں آپ کیسا جواز نکال سکتے ہیں کسی بدعت یا شرک کا؟ توحید سے بھرا ہوا ہے اوراد فتح، میں نے اس پہ لکھا ہے، انگریزی میں بھی لکھا ہے، اردو میں بھی لکھا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر کشمیری نے اوراد فتح کو سمجھا ہوتا ہے تو ہماری حالت ہی اس وقت ڈفرینٹ ہوتی. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، پہلے لوگ پڑھتے تھے مساجد میں اوراد فتح، آج بند ہو گیا. کم از کم ہمارے بزرگوں کو بھی یاد تھا، وہ پڑھنا چاہیے، اس میں اتنی تعلیمات تھی، بلا وجہ انہوں نے نہیں رکھا تھا. اس اگر دوبارہ ہم اس کا رواج ہو جاتا مساجد میں بڑا اچھا رہتا، اور اس کی تعلیمات بھی دی جاتی، پڑھائی بھی ہو جاتی اس کی، تو بڑا اچھا رہتا. اور اس کے لیے کتابیں لکھی جاتی، ان کا ترجمہ کیا جاتا. تو بہرحال اس طرح سے میں کہوں گا کہ وہ ان کا تصوف جو ہے بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں تھا، اور اس کے برس آج کا تصوف جو ہے وہ بہت دور جا چکا اس جگہ سے. ٹھیک ہے حضرت، یہ آپ کا پیغام تھا اس حوالے سے. حضرت اب آخر میں آپ سے تجویز اور مشورہ لینا چاہیں گے. عام لوگ جو ہے ان کی پہنچ سوشل میڈیا یا مسجد تک ہے اگر وہ کوئی پیغام سننا چاہے، چونکہ آپ نے تو شاہ ہمدان کی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر عام لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے. کیا عام لوگوں کے لیے شاہ ہمدان کے حوالے سے اگر بات کریں، عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ایک ذریعہ بن سکتا ہے یا ہماری مساجد ذریعہ بن سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ جیسی شخصیات، کیونکہ آپ ہی مطلب یہ تعلیمات جو ہے پروموٹ کر سکتے ہو، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے مساجد میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے شاہ ہمدان کی جتنے رسائل ہے، جتنے تصانیف ہے، ان پر جو ہے سلسلہ وار دروس ہو ہمارے مساجد میں، جمعہ خطابات میں، اور سوشل میڈیا پر جو ہے سلسلہ وار دروس ہو، تاکہ جو ہے عام لوگوں تک جو ہے عام فہم زبان میں شاہ ہمدان کا پیغام پہنچے؟ تو بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے محسن تھے، تو انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو اب ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے. آج کل بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے. آپ نے صحیح بوجہ فرمایا کہ ہمارے علماء کو یہ کام کرنا چاہیے. اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہمیں ان تعلیمات کو پروموٹ کرنا چاہیے. روز لوگ لکھتے رہتے ہیں، اختلافی مسائل پہ بات کرتے ہیں، اس طرح مت کرو، اس طرح مت کرو. بھائی ہم کون ٹھیکہ دار ہے کسی کے؟ نماز پڑھ رہا ہے نا، پڑھ رہا ہے، بس چھوڑو. کیسے پڑھ رہا ہے ہمیں ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. اہل قبلہ جسے امام غزالی نے فرمایا، جو قبلے کی طرح نماز پڑھ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کو اس کے ایمان پہ ایمان لانا چاہیے، اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، بشرطے کہ اہل قبلہ جیسے عقائد بھی ہوں. اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی تو عبادت میں گنجائش اسلام نے رکھی ہے، یہ تو سہولت ہے. بقول ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ادائیں اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ ہر ادا کو زندہ رکھا. کوئی یہاں کر رہا ہے، کوئی وہاں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے کر رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے کر رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 42 پڑھ رہا ہے. میں کہتا ہوں جو 8 پڑھتا ہے وہ 20 پڑھے، جو 20 پڑھتا ہے وہ 42 پڑھے، 36 پڑھے. تو کمی تو کوئی ہے نہیں، لیکن بحث مت کرو، لڑائی مت کرو، پریکٹیکل بن جاؤ. بحث میں کیا ہے؟ تو یعنی سوشل میڈیا کو یہ ذریعہ بنانے کا، افتراء کا، اختلاف کا، نفرت کا، اگر ہم یہ تعلیمات پروموٹ کرتے، اپنی نئی نسل کو ہم اس تعلیم کی طرف راغب کرتے، کیونکہ سب کشمیری لوگ اپنے آپ کو ان کا جو ہے احسان مند سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات سے متاثر بھی جائے. میں آپ کو واقعہ بتاؤں، میں ایک بار گیا تھا سوبور، وہاں میں گیا تھا، وہاں پر کیا نام خانقاہ مولا ہے، تو پروگرام تھا کوئی، میں نے وہاں لیکچر دیا. اس کے بعد جو لوگ میرے پاس آئے، چومنے لگے ہاتھ. لوگوں کو عقیدت ہے، اگر ان کی تعلیمات کو پیش کیا جائے گا، ان تعلیمات کو لوگ جلدی مانیں گے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو عام کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے ہمیں اس قسم، جیسے آج آپ نے پروگرام کیا، ایسے بہت سارے پروگرام کرنے چاہیے، اور بار بار کرنے چاہیے. جو بڑے بڑے مطلب ہمارے بزرگان دین جو ہے، اولیاء کرام، ان کے ساتھ جو وابستہ جگہ ہے یا جو ایام ہے، ایسے موقعوں پر ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمیں خود کرنا پڑے، یہ اور کوئی نہیں کرے گا. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم دین کو زندہ رکھ سکتے ہیں، نئی نسل تک پہنچا سکتے ہیں. ورنہ آج کے زمانے میں دین سے دوری کے تمام سامان ہو چکے ہیں. ہمارے نوجوان نسل بہت دور جا چکے ہیں اپنے دین سے. ابھی میں ایک سروے دیکھ رہا تھا کہ 10% سے زیادہ لوگوں کو پتہ نماز ہی نہیں پڑھتے، کلمہ یاد نہیں ہے بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ، کروڑوں کے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں. کشمیر کے بارے میں سروے ہوا کہ یہاں پر اماموں کو بھی پتہ نہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں. تو یہ اتنی حالت خراب ہماری ہو گئی. اگر ہم ان تعلیمات کو عام نہیں کریں گے تو کیسے ہمارے لوگ جو ہے اسلام سے وابستہ رہیں.
تو چونکہ اب جب ہم شاہ ہمدان کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کریں گے تو اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے. انڈائریکٹلی اسلام کی تعلیم خدمت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اگر یہ کریں گے تو بھائی یہ بھی تو اسلام کی خدمت ہے. آپ کی ان کی تعلیمات کو دیکھیے, وہاں قرآن حدیث کی تو تشریح ہے, تو اور ان کے ذریعے سے جلدی وابستہ ہو جائیں گے. اور کس طرح سے سمجھایا انہوں نے, مثلا میں ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں. مثلا وہ سمجھاتے ہیں کہ روزہ میں کیا کیسے شیطان بند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہر آدمی کے عمل کرنے کا ایک میدان ہوتا ہے, ایسے شیطان کے عمل کرنے کا میدان, اور وہ انسان کی خواہشات. اور روزہ کے ذریعے سے انسان جو اپنی خواہشات پر پابندی کرتا ہے اور شیطان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اتنی بہترین تشریح نہیں کی ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تو اگر آپ ایسے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے, ترجمہ کرنا چاہیے, تفسیر کرنی چاہیے, اور ایسے پروگرام بار بار کرنے چاہیے. اس کی ضرورت ہے حضرت. اور ایک کمزوری, اگر میں غلط ہو تو آپ میری تصحیح کیجیے. مثال آپ اس محلے میں رہ رہے ہو, آس پاس 5-6 مساجد ہوں گی یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. عام طور پر جو ہمارے جمعہ دیتے ہیں, جمعہ کے دن تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں, عام طور پر وہ اپنی روایتی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جیسے اسکالرس کی کتابیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات جو ہے مساجد کے ائمہ, ان تک کم پہنچتی ہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ بہت صحیح ہے. اور اصل میں ہم نے بھی تھوڑا سا چاہا کہ میں نے کہا کہ ہمارا ائمہ تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان تک بات پہنچنی چاہیے. اس لیے ہم نے انگریزی میں زیادہ لکھا ہے, اور اس کا دائرے جو ہے نا اس کا وسیع تھوڑا سا ہمارا تھا. نہیں, ائمہ بھی انگریزی پڑھ سکتے ہیں, آسان الفاظ میں جو ہے جمعہ کے دن لوگوں کو بتا اکثر سکتے بیشتر وہ انگریزی میں میری کتابیں زیادہ ہیں, کچھ اردو میں بھی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم ہے. یہاں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر تقریر کا مزاج ہے, تحریر کا نہیں. یہاں کتاب کا مزاج ہے, کتاب کا نہیں. جب تک ہم تقریر کی جگہ پر تعلیم کو آگے نہیں بڑھائیں گے, کتاب کی جگہ پر کتاب کو آگے نہیں بڑھائیں گے, ہمارے اندر جو ہے علمی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو اس لیے بدقسمتی یہ ہے کہ نہیں پڑھتے. پڑھنا چاہیے ان کو, معلومات ہو جاتی ان کو. اور ہمیں ایک تو ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ بزرگان دین کا ہر مسجد میں ہر جمعہ کے موقع پر بیان کرنا چاہیے. اور خاص طور سے اپنے ان بزرگوں کے تعلیمات کی روشنی میں جو ہمیں اپنے واعظ و نصیحت کو مرتب کرنا چاہیے, تاکہ اس کا اثر لوگوں پر زیادہ ہو جائے. کہ جس کو آدمی محسن سمجھتا ہے اس کی بات کو جلدی مانتا ہے. تو باقی اگر ہم مثلا اگر ہم کہیں گے امام غزالی کی بات کریں گے اس کو بھی لوگ مانیں گے, لیکن اگر امام غزالی کی جگہ پر ہم کہیں گے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ, اس کی بات کو زیادہ سمجھیں گے لوگ. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے شیخ العالم رحمۃ اللہ, وہ جلدی ریلیٹ کریں گے. کوئی ان پڑھ آدمی بھی آرام سے ریلیٹ کرے گا, کیونکہ شاہ ہمدان کی تعلیم کو شیخ العالم نے کشمیری میں ڈالا. وہ تعلیم تو وہی ہے, نندریش عرض کو شاہ ہمدان جنتا مانس, تو وہ انہیں کی تعلیم کو تو آگے بڑھا رہا ہے. بلکہ اسی کے لیے ان کو مرتب کیے, ان کو ہدایت کی تھی اپنے بیٹے کو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی ان کے پاس جانا, ان کی رہنمائی کرنا. یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ وہ پھر یہ کام کرے گا. یہ دیکھیے اصل میں اللہ کے کام بھی منظم ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے کام لیتا ہے دین کا. بے شک. ان اللہ لا یعود حاضر دین برجل الفاجر. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام تو فاجر سے بھی لے سکتا ہے, اولیاء سے کیوں نہیں لے گا, لیتا ہے. وہ اس کا ہر چیز مرتب ہوتا ہے, منضبط ہوتا ہے. اس کا ایک پورا پروگرام اللہ نے پہلے بنایا ہوتا ہے, کسے کیا کام لینا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کوئی کام دنیا میں. ان کے ذریعے سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا, تقدیریں بدلی لوگوں کی. اب ان کی تعلیمات کے ذریعے سے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن بدقسمتی کا مقام ہے کہ اس وقت ہماری حالت بہت خراب ہے دینی لحاظ سے. بہت زیادہ دور جا چکے ہم لوگ. خاص طور سے ہمیں نئی نسل کا خیال رکھنا پڑے. میں چونکہ یونیورسٹیز میں نے کام کیا ہے, تمام یونیورسٹیز میں کشمیر کی, اور میں دنیا بھر میں گھوما ہوں, امریکہ کہاں کہاں گھوما ہوں, اور تقریباً 50 سے زیادہ یونیورسٹیز میں لیکچر دیے ہیں ہندوستان کی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات کیا ہے. اخلاقی لحاظ سے تو بہت ہی حالت خراب ہے, دینی لحاظ سے بھی حالات خراب ہے. اس لیے ایک ہی ذریعہ ہے ان تعلیمات کو زندہ کرنے کا, وہ اولیاء کرام کی تعلیمات اور جو انہوں نے قرآن حدیث کی تشریحات کی ہے اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ہی اہم کام ہے ہمارا, اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف وہ دھیان دیں. اللہ کے سامنے ہم سب مسئول ہیں. بے شک. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی. کل ہر آدمی سے کل سوال پوچھا جائے گا. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی یاد ہو وہ دوسروں تک پہنچا. تو یہ کام کرتے رہنا چاہیے, چاہے فیس بک کے ذریعے سے, چاہے ٹویٹر کے ذریعے سے, جو بھی آپ کے پاس ذرائع ہے. اندری رام می خراشو می تراش تادہ میں آخر دہ میں فارغ مباش, جیسے مولانا رومی نے فرمایا. اس راستے میں کچھ نہ کچھ کرتے رہو, ایک لمحے کے لیے بھی فارغ مت رہو. کہ یہ دنیا جو ہے ہمیں کام کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے, آخرت میں آرام. مومن کا کوئی دن جو ہے کام کے بغیر نہیں ہوتا ہے. صبح نیند کا وقت ہوتا ہے, اٹھو نماز پڑھو, تہجد پڑھو. رمضان کے مہینے میں تھک گیا ہے, چلو 10 راتیں پڑھو, عبادت کرو.
اور یہ مومن کے لیے دنیا میں کوئی راحت نہیں ہے بندے مومن بندے حر کے لیے جہاں میں کوئی مومن کے لیے کوئی فراغت ہے ہی نہیں. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ تو ہمارے لیے کچھ کمانے کا ذریعہ ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں عام کریں, لوگوں تک یہ بات پہنچائے اور محبت سے پہنچائے, پیار سے پہنچائے, جیسے ہمارے اولیاء کرام نے کیا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کام بہت ہی اہم ہے, اس کا ہمیں اولین فرصت میں انجام دینا چاہیے. اور یہ جو آپ نے چینل شروع کیا ہے بہت اچھا کیا آپ نے. اس کے ذریعے سے بھی آپ بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں, کشمیری میں, اردو میں, انگریزی میں بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے تاکہ جو پڑھے لکھے لوگوں تک بھی بات پہنچے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. انگریزی میں بھی لانا چاہیے ان چیزوں کو, کیونکہ ہمیں اس نئی نسل کا بھی خیال رکھنا ہے. پرانی نسل تو پھر بھی اردو پڑھ کے کچھ اسلام سمجھتی تھی, نئی نسل کے پاس تو انگریزی کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں, وہ اردو جانتے ہی نہیں, کشمیری جانتے ہی نہیں. تو اس لیے ان تک بھی بات پہنچانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. جی سر. حضرت آخری بات مختصر, عوام کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے, چونکہ شاہ ہمدان کی جو مادری زبان تھی وہ کچھ اور تھی, اب چونکہ تبلیغ کے لیے جو ہے زبان کا ہونا ضروری ہے, لوگوں کو بات سمجھانا ضروری ہے, مطلب میڈیم کیا تھا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ, کیسے لوگوں نے بات سنی اور اس پر عمل کی, کیسے ایک تو متاثر وہ شخصیت سے ہوئے, مگر وہ کلام جو ہے ان کا میڈیم کیا تھا؟ دیکھیے اس میں یہ معاملہ ہے کہ ایک تو ان کے زیادہ مخاطب دو بہرحال, ایک تو درباری بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, اور عمرہ بھی تھے, وزراء بھی تھے. دوسری بات ہے کہ بالکل لوگ فارسی سے نابلد نہیں تھے, فارسی لوگ جانتے تھے. یہاں پر فارسی زبان جو ہے وہ مطلب جو سرکاری زبان تھی, اور لوگ اس طرح سے پیش کرتے, وہاں ان پڑھ تھے لوگ, ایسا بھی نہیں تھا کہ سب لوگ ان پڑھ تھے, پڑھے لکھے لوگ بھی تھے بہت سارے, ایسی بات نہیں. اور پھر دوسرا ان نے میڈیم جو کیا اختیار کے اپنے بیٹے کے ذریعے سے کہا کہ یہ جو ہے شیخ العالم کو تیار کرنا, ان کے ذریعے سے ایک کام کروانا ہے. ایک منظم انداز سے انہوں نے کام, اس لیے اتنا اثر ان کا ہوا ہے. تو یہ جو ایک پورا منظم طریقہ تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارسی زبان کی وجہ سے لوگوں تک وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فارسی زبان کا رواج تھا, مزاج تھا, یہاں ایسی بات نہیں تھی کہ بالکل نہیں تھا, یہ غلط لوگ کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بلٹر کرنا چاہتے ہیں ان کے کنٹریبیوشن کو. یہ جان بوجھ کے میں اکثر کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کشمیرائزیشن اب اسلام ہو گیا, اسلام اب کشمیر نہیں ہوا, یعنی جو کشمیر میں تھا وہی اصل چلا ہے, اسلام نہیں آیا. اچھا اسلام آیا بھائی, باقاعدہ تبدیلی ہوئی, ہر چیز بدل گئی ہے, نام بدل گئے, کام بدل گئے, زبان بدل گئی, ادب بدل گیا, شاعری بدل گئی, ہر چیز بدل گئی. تو یہ جب تک اثر نہیں ہوا ہوتا, لوگوں نے سمجھا نہیں ہوتا, تو بدلتا کیسے؟ اس لیے ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل لوگ ان پڑھ تھے, بہت سارے لوگ پڑھے لکھے تھے, فارسی جانتے تھے, اور ان کا تعلق زیادہ بادشاہوں کے ساتھ بھی تھا, اور عمرہ کے ساتھ تھا, وزراء کے ساتھ تھا, اور وزراء کے ذریعے سے عوام پہ اثر پڑتا تھا. جیسے عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے, جس طرح بادشاہ کرتا تھا لوگ بھی کرتے. اس لیے ایسا نہیں. پھر سید علی ہمدانی کے رحمۃ اللہ کے نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی کہ میر محمد ہمدانی کو, کہ انہوں نے پھر شیخ العالم کو بیعت کروایا, اور اس کے ذریعے سے پھر کشیری پھیورس اندی قسمہ کرم برندی تراؤ جاندہ نیل کرم پائے ونی, تو کشمیر کے کونے میں چلے گئے, وہ ایک مشن کے طور پر چلے گئے. اگر آپ میں نے اس پہ اچھا خاصا کام کیا ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ پر, ان کا وہ بڑے مشنری تھے, وہ کوئی غف فقیر نہیں تھے, وہ ان پڑھ نہیں تھے. میں نے ان کے پر ایک مضمون لکھا ہے کشمیری ڈیفینڈر آف منصور حلاج, میرا بڑا مضمون ہے تقریباً 50-60 پیج کا, کہ انہوں نے کس طرح سے سمجھا ہے منصور حلاج کے فلسفے کو, اور ڈیفینڈ کیا ان کو. دنیا میں کس نے نہیں کیا اتنا, پڑھنے لکھنے کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں ان پڑھ تھے, ان پڑھ کیسے تھے؟ پڑھے لکھے تھے. منصور کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آسان نہیں ہے منصور کو ڈیفینڈ کرنا, کوئی کر نہیں پا رہا. انہوں نے ایسا ڈیفینڈ کیا, میں نے دیکھا ہے, میں نے ثابت کیا, کسی اور نے نہیں کیا آج تک. اور وہ مضمون بڑا مشہور ہو, میری کتاب میں بھی ہر جگہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا شیخ العالم کو بھی لوگ سمجھتے وہ ان پڑھتے نہیں, ایسا نہیں تھا. پڑھے لکھے تھے, ان کے کلام کو پڑھیے آپ, آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس میں سائنس, فلسفہ, ادب, شاعری, مذہب, ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. اور ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی, لکھی بھی لوگوں نے کافی ساری کتابیں. تو اس لیے ان کے ذریعے سے پھر وہ مشن انہوں نے کام کروایا. یہ ایک منظم طریقہ تھا. منطقی صاحب تھے سید حسن منطقی رحمۃ اللہ, ان کے بیٹے لجن میں دفن ہے, وہاں انہوں نے اپنا درسگاہ کھولا تھا, یہاں تک اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. وہ ایک منظم انداز سے کام کرتے تھے, ایک مشنری اسپرٹ کے ساتھ. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب نہیں ان کی زبان اور تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو وہ کچھ دن کے لیے آئے تھے چلے گئے, کچھ نہیں ان کا اثر ہے, یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں. انہوں نے سمجھایا اور لوگوں نے سمجھا, یہاں لوگ تھے بھی ایسے ریسیو کرنے والے تھے. اور پھر پوسٹریٹی کے لیے انہوں نے میر محمد ہمدانی کے ذریعے سے اپنے یہ جو شاہ ہمدان کے نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آپ شیخ العالم کو اس کام پہ معمور کرنا. انہوں نے معمور کیا.
حضرت لوگوں کی سہولیت کے لیے، چونکہ آپ نے شاہ ہمدان پر بہت کچھ لکھا بھی ہے، لوگوں کی سہولیت کے لیے جتنی آپ کی کتابیں ابھی تک پبلش ہوئی ہے شاہ ہمدان کے حوالے سے، اگر آپ ان کا ٹائٹل بتاتے تو بہتر رہتا. ایک تو میری کتاب ہے فرام شاہ ہمدان ٹو شیخ العالم، ایک کتاب تو وہ ہے انگلش میں. انگلش میں. ایک میری ہے اسلام کشمیر میں، اس میں سید علی حمدانی نام پر کئی مضامین ہیں اور ان کے خاص طور سے اوراج فتح. اس کے علاوہ اسلام اینڈ کشمیر، اسلام اینڈ صوفیزم ان کشمیر، اس میں باقاعدہ سید علی حمدانی کے اوپر 4-5 آرٹیکلس میرے بھی ہیں اور لوگوں کے بھی. اسلام اینڈ کشمیر، اس میں بھی آرٹیکل ہے سید علی حمدانی. کشمیر انڈر سلطان، اس پر میں نے سید علی حمدانی پر اچھا خاصا لکھا ہے اس کے مقدمہ میں. اس طرح سے صوفیزم اینڈ عشیزم میری کتاب ہے. اسپرچویلٹی اینڈ سوسائٹی ان کشمیر، اس پہ بھی میرے آرٹیکلز ہیں سید علی حمدانی پر. تو اس طرح سے کم از کم 10-12 تصانیف میں نے سید علی حمدانی پہ اچھے خاصے مضامین لکھے، اور الگ سے بھی میں نے مضامین لکھے ان پہ، اور وہ کافی جرائد میں چھپے ہیں، باہر بھی یہاں بھی. تو یہی 5-10 کتابیں کم از کم سید علی حمدانی پر میں نے لکھی بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اپنے مضامین میں ان کا ذکر کیا ہے جو مختلف جگہوں پہ چھپے ہیں. ماشاءاللہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. چونکہ اور بھی بات کرتے مگر وقت جو ہے اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ جو ہے اگر کبھی اور موقع ملا تو اس حوالے سے اور بھی بات انشاءاللہ کریں ضرور. گے. ناظرین، یہ تھی آج ہماری کوشش 6 ذی الحج کے حوالے سے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں رکھی، بس اب ہمیں ضرورت ہے سننے کے بعد ان پر غور کرنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی، اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی. دیجیے اگلے پروگرام تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.